اگر ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جھیل کا تصور کریں، بالکل شیشے کی طرح چمکتی ہوئی. ہاں شیشے کی طرح چمک رہی ہے اور اس سطح پر دو ہنس تیر رہے ہیں، انتہائی خوبصورتی اور ایک کمال ہم آہنگی کے ساتھ. بظاہر سب کچھ بہت پرفیکٹ لگتا ہے نا. بالکل. باہر سے دیکھنے میں یہ منظر بہت مظہور کن اور پرسکون لگتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ان کے درمیان کوئی الجھن، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. یہی تو بات ہے. اگر پانی کی سطح کے نیچے جھانکا جائے تو حقیقت بالکل مختلف ہوتی ہے. ان ہنسوں کے پاؤں پانی کے اندر مسلسل اور بعض اوقات انتہائی بےتابی سے ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں. وہ زندہ رہنے کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ آگے بڑھنے کے لیے اور اس ظاہری خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اندیکھی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری آج کے اس خاص گفتگو کا آغاز اسی کہانی سے ہوتا ہے. کیونکہ انسانی رشتوں کی حقیقت بھی بالکل اسی ہنس کے جوڑے جیسی ہو سکتی ہے. 100% ایسا ہی ہے. اور آج ہم جس تحریر کا گہرا جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ اسی خاموشی اور رشتوں کے اندر موجود اس اندیکھی جد و جہد کو بے نقاب کرتی ہے. بانو قدسیہ کی تحریر. جی، آج ہمارے پاس بانو قدسیہ کی مشہور کتاب ہوا کے نام میں شامل ایک نہایت اہم، خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا ڈرامہ ایک ہنس کا جوڑا موجود ہے. یہ واقعی ایک شاہکار ہے نا؟ اور اس جائزے کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ رشتوں میں کامل ہم آہنگی یا جسے ہم پرفیکٹ ہارمنی کہتے ہیں، اس کی تلاش اصل میں کیا ہوتی ہے. اور خاموشی کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے. بالکل. دو لوگوں کے درمیان چھا جانے والی خاموشی کا بوجھ اور یہ سمجھنا کہ محض بات چیت کی کمی کس طرح ایک بظاہر خوبصورت رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں. بانو قدسیہ نے انسانی نفسیات اور خاص طور پر رشتوں کی نزاکت کو بہت قریب سے پرکھا ہے. اس ڈرامے کی جو نفسیاتی گہرائی ہے وہ واقعی لاجواب ہے. انہوں نے عورت کے نقطہ نظر سے بات کی ہے. جی، انہوں نے خاص طور پر ایک عورت اور ایک بیوی کے نقطہ نظر سے اس درد کو بیان کیا ہے جب وہ اپنے ساتھی کے ہوتے ہوئے بھی ایک جذباتی تنہائی کا شکار ہوتی ہے، اکیلا پن محسوس کرتی ہے. یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر شادی شدہ زندگی کو محض چند فرائض اور ذمہ داریاں پوری کرنے کا نام سمجھ لیتے ہیں. گھر کا خرچ چلانا، بل ادا کرنا. بالکل، وقت پر کھانا کھا لینا اور بل ادا کر دینا، یہ سب اہم تو ہے، لیکن اصل رشتہ جذبات سے بنتا ہے، ایک دوسرے کی قربت اور دلوں کے جڑنے سے بنتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس ڈرامے کی اصل کہانی سامنے آتی ہے. ہمارے سامنے ایک ایسا متوسط طبقے کا شادی شدہ جوڑا ہے جو باہر سے دیکھنے والوں کے لیے بالکل ایک مثالی جوڑا ہے. ایک پرفیکٹ کپل. ہاں، ایک پرفیکٹ کپل. شوہر ایک نہایت ذمہ دار انسان ہے، لیکن وہ اپنے کام کی مصروفیات میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ جذباتی طور پر وہ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کوسوں دور جا چکا ہے. اور دوسری طرف بیوی کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے. وہ بڑی لگن سے گھر سنبھالتی ہے، محبت کرنے والی ہے، لیکن اندر سے وہ شدید تنہا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بھرے پورے گھر میں بالکل اکیلی ہے. جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت عام المیہ ہے. بالکل ہے. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا ہم اس شوہر کو مکمل طور پہ غلط کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. میرا مطلب ہے کہ آخر وہ دن رات محنت کر رہا ہے، اپنے خاندان کا پیٹ پال رہا ہے، تو کیا آج کے دور میں ایک مرد پر یہی دباؤ نہیں ہوتا کہ اسے ہر حال میں کمانا ہے؟ یہ ایک بہت ہی جائز سوال ہے. دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شوہر کوئی برا انسان ہے یا وہ جان بوجھ کر اپنی بیوی کو نظر انداز کر رہا ہے. تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس نفسیاتی تربیت کا ہے جو صدیوں سے مردوں کی جا رہی ہے. ایک مرد کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ معاشی تحفظ فراہم کر رہا ہے تو بس اس نے محبت کا حق ادا کر دیا. وہ پرووائیڈر کے کردار میں قید ہو جاتا ہے. بالکل، وہ اس کفیل کے کردار میں اتنا قید ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جذباتی زبان یا جسے ہم ایموشنل ووکیبلری کہتے ہیں وہ بچتی ہی نہیں. وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا. وہ کر ہی نہیں پاتا. اگر اس جوڑے کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو بظاہر کوئی بڑا جھگڑا، کوئی چیخ و پکار یا کوئی واضح دراڑ نظر نہیں آتی. باہر کی دنیا کے لیے یہ واقعی ایک ہنس کا جوڑا ہے. جی، لیکن نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو ان کے اندر بات چیت کا عمل مکمل طور پر رک چکا ہے. محبت جو کبھی ان کے رشتے کی بنیاد تھی اب محض ایک روٹین بن کر رہ گئی ہے. ایک بے جان سی روٹین. اور اسی روٹین کو بانو قدسیہ نے ڈرامے کے پہلے منظر میں
کمال کہانی کاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ شام کا منظر، ہاں، شام ڈھل رہی ہے، گھر کے ڈرائنگ روم میں روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے کی روشنی کم ہونے سے زیادہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان فاصلوں کا اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک عجیب سی بوجھل خاموشی ہے۔ بیوی خاموشی سے چل کر آتی ہے، چائے کا ایک کپ میز پر شوہر کے آگے رکھتی ہے اور وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اور شوہر کیا کر رہا ہے؟ شوہر حسب معمول اپنے اخبار کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ویسے اس منظر کو پڑھتے ہوئے مجھے مسکراہٹ بھی آتی ہے، کیونکہ یہ تو ہر گھر کی کہانی لگتی ہے۔ آج کل تو اخبار کی جگہ بدل گئی ہے۔ بالکل، بس فرق اتنا ہے کہ آج کل اس اخبار کی جگہ اسمارٹ فون نے لے لی ہے۔ آلہ بدل گیا ہے، لیکن وہ جو ایک دوسرے سے نظریں چرانے والی خاموشی ہے، وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے۔ یہ موازنہ بہت دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ اخبار ہو یا آج کا اسمارٹ فون، یہ دراصل ایک ڈھال ہے۔ ایک رکاوٹ ہے۔ ہاں، ایک ایسی ڈھال جو انسان کو جذباتی گفتگو سے اور اس ایموشنل لیبر سے بچاتی ہے جس کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ خاموشی جو اس کمرے میں ہے وہ سکون کی خاموشی نہیں ہے، وہ ایک تناؤ سے بھری ہوئی بوجھل خاموشی ہے۔ اور پھر وہ خاموشی ٹوٹتی ہے، بیوی سے رہا نہیں جاتا، اور وہ ایک نہایت نرم مگر اداسی سے بھری آواز میں بات شروع کرتی ہے۔ وہ اپنا درد بیان کرتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کیا اسے یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی، تب اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ہنس کا جوڑا بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل۔ ہاں، ایک دوسرے کے بغیر ادھورے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل۔ وہ شکایت کرتی ہے کہ آج بھی حالات بظاہر ویسے ہی ہیں، مگر کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ تیر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا وہ مشہور ڈائلاگ، جی، اس کے یہ الفاظ بڑی شدت سے اثر کرتے ہیں جب وہ کہتی ہے، تم کام سے آتے ہو، کھانا کھاتے ہو، سو جاتے ہو، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ دراصل ان کے کٹے ہوئے رابطے کی بات کر رہی ہے۔ بالکل، وہ دراصل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ محض ایک چھت کے نیچے وقت گزار رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کا رابطہ کٹ چکا ہے۔ اور یہاں شوہر کا جو رد عمل ہے وہ اس بحث کو ایک نئی سمت دیتا ہے۔ وہ اخبار نیچے کرتا ہے، تھوڑا حیران ہوتا ہے اور نہایت دفاعی انداز میں کہتا ہے، بات؟ کیا بات کروں؟ وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ میں تو روز تمہارے لیے کام کرتا ہوں، گھر چلاتا ہوں، بچوں کی فیس بھرتا ہوں، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اسے لگتا ہے اس نے سب کر دیا۔ ہاں، اس کا یہ جواب اور اس کا یہ حیران ہونا کوئی بناوٹی نہیں ہے، وہ سچ میں حیران ہے۔ اسے واقعی لگتا ہے کہ اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں۔ یہ بہت عجیب لگتا ہے سن کر۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ صرف اس ایک جوڑے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جہاں مادیت پرستی، مالی تحفظ فراہم کرنے اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کو ہی محبت کا واحد متبادل سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک ٹرانزیکشنل شادی۔ بالکل، یہ ایک لین دین والی شادی بن چکی ہے جس میں ایک فریق کما کر لا رہا ہے اور دوسرا گھر سنبھال رہا ہے، مگر جذباتی رشتہ غائب ہے۔ یہ کتنی سچی اور تلخ حقیقت ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر گھر میں سب سہولیات ہیں تو پھر شکایت کس بات کی ہے؟ وہ جذباتی ضرورت کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان صرف روٹی اور کپڑے پر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن بیوی کا جو جواب اس کے بعد آتا ہے نا، وہ اس پورے ڈرامے کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ وہ اپنے دل کی بات کہتی ہے۔ وہ جذباتی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، کمی سب کچھ تو جسم اور روٹی کا ہے، دل کا کیا؟ دل کا کیا؟ وہ یاد دلاتی ہے کہ ہنس کا جوڑا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، ایک دوسرے کی آواز سنتا ہے، اور وہ دونوں، وہ تو ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیتے۔ وہ اپنے اندر کا کرب نکالتی ہے۔ اس کا یہ جملہ کہ تمہارے لیے میں صرف ایک بیوی ہوں، ایک ذمہ داری، مگر محبت وہ کہاں ہے؟ یہ جملہ اس شدید تنہائی کو ظاہر کرتا ہے جو اکثر بھرے ہوئے گھروں میں بھی محسوس کی جاتی ہے۔ یہاں آ کر شوہر کو احساس ہوتا ہے۔ جی، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب شوہر کے اس خول میں دراڑ پڑتی ہے جو اس نے اپنے ارد گرد چڑھا رکھا تھا۔ اور اس دراڑ کا پڑنا بہت ضروری تھا۔ بیوی کا یہ کہنا کہ سب کچھ تو جسم اور روٹی کا ہے، دل کا کیا؟ یہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ جذباتی غذا اور ایک دوسرے کو محسوس کرنا روح کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے خیالات سننا بہت ضروری ہے۔ اور شوہر کا وہ رد عمل جب وہ چپ چاپ سوچ میں پڑ جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے کہ شاید اس نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کام میں اتنا الجھ گیا تھا، کام کی مصروفیات میں وہ اتنا الجھ گیا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ رشتہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے۔
उसे पहली बार ये इदराक होता है कि लोग जिन्हें देखकर रश्क करते हैं वो जोड़ा अंदर से कितनी खामोशी से टूट रहा है। लेकिन क्या ये इदराक, ये एहसास इतनी आसानी से आ जाता है? हमने अक्सर देखा है कि लोग सालों साल इसी रूटीन में गुजार देते हैं और कभी इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। ये एक लंबा अमल होता है। तो क्या महज एक जुमला किसी इंसान को इतनी गहरी सोच में डाल सकता है? ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है। हकीकत में ये सिर्फ एक जुमले का असर नहीं होता। ये वो बारूद होता है जो सालों की खामोशी, नज़रअंदाज किए जाने वाले रवैयों और छोटी छोटी मायूसियों से इकट्ठा होता है। और वो जुमला एक चिंगारी था। बिल्कुल। बीवी का वो जुमला तो बस एक चिंगारी था जिसने उस सारे एहसास को भड़का दिया। शौहर इसलिए सोच में पड़ गया क्योंकि वो अंदर से बुरा इंसान नहीं था, वो सिर्फ बेखबर था। उसे अंदाजा ही नहीं था। और जब उस बेखबरी का पर्दा चाक हुआ तो उसके पास इस हकीकत का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को फैसला करना होता है कि क्या वो इसी पुरानी बेजान रूटीन को जारी रखेगा या फिर वो कुछ नया करने की हिम्मत करेगा। और बानो कुद्सिया हमें यहाँ किसी अंधेरे में नहीं छोड़ती। ड्रामे का दूसरा मंजर जो रात के वक्त का है, वो इस कहानी का रुख बदल देता है। वो एक फैसला कुन रात है। रात का वक्त है। दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन कमरे में एक अजीब सा तनाव है। उनके दरमियान जो फासला है वो सिर्फ बिस्तर का नहीं बल्कि जज्बाती दूरी का फासला है। एक सर्द महरी है। मगर इस बार मंजर मुख्तलिफ है। बीवी निहायत नरमी मगर एक मजबूत इरादे के साथ कहती है कि अगर आज भी बात ना की गई, अगर आज भी इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया गया तो ये फासला कभी ख़त्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा। वो एक कदम आगे बढ़ाती है। वो उस बात का इकरार करती है कि वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन अब मजीद ये अनदेखापन बर्दाश्त नहीं होता। वो एक नया वादा मांगती है कि वो एक दूसरे को सुनाएंगे, अपना दर्द बांटेंगे और अपनी खुशियां भी बांटेंगे। ये जो अपनाइयत और कमजोरी जाहिर करने का लम्हा है, जिसे नफ्सियात में वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, ये किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सबसे अहम कदम होता है। अपनी अना को एक तरफ रखना। जब अना या सब कुछ ठीक है का दिखावा छोड़कर दूसरे के सामने एतराफ़ किया जाता है कि अंदर से तकलीफ हो रही है, तो वहीं से शिफा का अमल शुरू होता है। बीवी ने पहल की, उसने अपना दिफाई खौल उतारा और उसका जो नतीजा निकला वो इंतहाई मुस्बत था। शौहर जो अब तक अपनी ही दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ था, वो आगे बढ़कर अपनी बीवी का हाथ पकड़ लेता है। वो फासला मिटाने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में वो सख्ती या वो दिफाई अंदाज नहीं है जो शाम के वक्त था। वो निहायत खुलूस से माफी मांगता है। वो अपनी गलती तस्लीम करता है। वो इकरार करता है कि उसने वाकई कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो इतने गहरे दर्द और तन्हाई से गुजर रही है। और फिर वो एक नया वादा करता है, एक हंस का जोड़ा बनने का वादा। जी, वो कहता है कि आज से हम वाकई और हकीकी मायनों में एक हंस का जोड़ा बनेंगे। हम बात करेंगे, खामोशी को अपने दरमियान दीवार नहीं बनने देंगे और एक दूसरे को दिल से महसूस करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत मोड़ है। इस तरह ये ड्रामा जो एक शदीद कर्ब और तन्हाई से शुरू हुआ था, एक बहुत ही रोशन और गर्मजोशी से भरे मोड़ पर ख़त्म होता है। ये इख्तिताम इस बात की अलामत है कि रिश्तों में पड़ने वाली दरारें नागुज़ीर नहीं होती, उन्हें भरा जा सकता है अगर कोशिश की जाए। बस शर्त यह है कि इंसान बात करने और सुनने का हौसला करे। बानो कुद्सिया ने इस पूरे ड्रामे के जरिए यह पैगाम बड़ी सराहत से दिया है कि रिश्ते इस्त्री किए हुए कपड़ों, भरे हुए रेफ्रिजरेटर या वक्त पर अदा किए गए बिलों से जिंदा नहीं रहते। ये सब तो बस ज़रूरियात हैं। ये चीज़ें जिंदगी गुजारने के लिए, एक घर को चलाने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, लेकिन रिश्ता जिंदा रहता है कुर्बत से, एहसास से और एक दूसरे को तवज्जो देने से, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने से। जब एक इंसान दूसरे इंसान के जज्बात को तस्लीम करता है, तब जाकर वो हकीकी मायनों में एक जोड़ा बनते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने इस ड्रामे में जो कुछ देखा, जिन जज्बात का तज्जिया किया, इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये एक बहुत गहरा सबक है। ये शाहकार दरअसल ये सिखाता है कि किसी भी रिश्ते को महज एक ही छत के नीचे साथ रहने का नाम नहीं दिया जा सकता। साथ रहना और साथ जुड़ना बिल्कुल अलग बात है। जिस्मानी कुर्बत और जज्बाती कुर्बत का फर्क? रिश्ते दिल की बातों से, एक दूसरे को समझने से और सबसे बढ़कर ये जानने से जुड़ते हैं कि साथी अंदर से क्या महसूस कर रहा है।
یہ کہانی بتاتی ہے کہ خاموشی اگر طویل ہو جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ اور بات چیت وہ تریاک ہے جو اس زہر کو ختم کر سکتا ہے۔ بالکل، بات چیت ہی وہ واحد راستہ ہے۔ اور اس حقیقت کی اہمیت ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں بہت گہری ہے جو آج کی تیز رفتار دنیا میں رشتوں کو نبھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ محض زندہ رہنے اور زندگی گزارنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اکثر ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ روٹی، کپڑا، مکان اور معاشی تحفظ کا تعلق زندہ رہنے سے ہے، لیکن دل کا، جذبات کا اور بات چیت کا تعلق زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے سے ہے۔ وہ ایک لگژری نہیں ہے۔ بالکل، بات چیت اور احساسات کا تبادلہ کوئی آسائش یا لگژری نہیں ہے، یہ رشتوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح جسم کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح رشتے کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل بات چیت اور جذباتی تبادلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پورے تجزیے کے بعد رشتوں کی ظاہری اور باطنی حقیقت کو سمجھنے کا یہ سفر یقیناً بہت سی نئی سوچوں کو جنم دیتا ہے۔ بہت سے پردے اٹھاتا ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ اکثر اوقات جس چیز کو ہم سکون سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ معاشرے میں اکثر ٹوٹے ہوئے رشتوں، طلاقوں یا واضح لڑائی جھگڑوں پر تنقید کی جاتی ہے اور انہیں جوڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ مگر کیا کسی بھی رشتے کی سب سے خطرناک اور خوفناک حالت وہ نہیں ہوتی جب وہ بظاہر بالکل ٹھیک کام کر رہا ہو؟ جب سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا ہو، جب دنیا کے نزدیک، دوست احباب کی نظر میں وہ ایک کامل اور مثالی جوڑا ہو، لوگ انہیں دیکھ کر رشک کرتے ہوں، مگر بند دروازوں کے پیچھے اندر سے وہ دونوں افراد ایک مکمل گہری خاموشی اور بدترین جذباتی فاقے کا شکار ہوں۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ کامیاب زندگی کا جو معیار بن چکا ہے، جس میں بڑا گھر، اچھی گاڑیاں اور بینک بیلنس شامل ہیں، کیا وہی معیار دراصل گھروں میں اس ہولناک جذباتی خاموشی کو جنم نہیں دے رہا؟ ہم مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا مادی کامیابی کی قیمت جذباتی رشتوں کا گلا گھونٹ کر تو نہیں چکائی جا رہی؟ یہ وہ سوال ہے جو بانو قدسیہ کے ڈرامے سے نکل کر سیدھا آج کے حالات پر آ کر رکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو روک کر اپنے ارد گرد کے رشتوں کی حقیقت کو دوبارہ پرکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس گہرے جائزے اور بانو قدسیہ کے لکھے گئے ان لازوال کرداروں سے رشتوں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور گہرا زاویہ ملتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ شاید اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ خاموشی دیوار تو نہیں بن رہی۔ رشتوں کی جھیل پر محض تیرنا کافی نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا اہم ہے کہ دونوں ایک ہی لے، ایک ہی ہم آہنگی کے ساتھ تیر رہے ہوں اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوں۔ آج کے اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جلد ہی ایک نئے موضوع اور ایک نئی گہرائی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔